بارگاہ میں کہ اے اللہ کریم جو ہم پڑھیں سنیں دوسروں کو سنائیں اس پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ محافل بہت زیادہ برکتوں اور رحمتوں والی ہوتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے، میرے صحابیوں، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، سبحان اللہ۔ جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے ہوا کرے تو میوے بہت زیادہ کھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما بریاض الجنت یا رسول اللہ، جنت کے باغ تو نہیں دیکھے ہم نے یہاں، کھجوروں کے ہیں انار کے ہیں کہیں اور سیب ہیں، تو آپ جنت کے باغ فرما رہے ہیں عرب کی سرزمین پہ، یہاں تو پہاڑوں پہ بھی سبزہ نہیں ہے، خشک ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان جب ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور کسی بھی مقام پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ محفل جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر بخشش کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک چیز ہے۔ واہ واہ، کیا ہی کہ بے شک، جیسے ان کی اطاعت بھی ایک ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ۔ جو بھی میرے رسول کی پیروی کرے گا اللہ کی اطاعت ہو گئی، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ ہی کی اطاعت ہے وہ۔ اور صحابہ کرام نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، تو قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سبحان اللہ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی کہتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر دیکھنے میں تو میرے پیغمبر کا ہاتھ ہے، حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بڑی بات قرآن نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لیے ذکر کا جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک۔ آپ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے۔ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں بھی انہیں ذکر کی محفل میسر آتی ہے دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، آ جاؤ بھائی، ہم جو تلاش کر رہے تھے یہ صوفی راشد صاحب جو ہیں ان کے گھر میں ہو رہی ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے سرکل بناتے ہوئے، دائرہ بناتے ہوئے عرش اعظم تک ان کی قطاریں لگ جاتی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی کہتے ہیں۔ سنتے رہتے ہیں، فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ مختصراً میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں اس حدیث کا۔ اللہ کو علم ہے پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ واہ واہ، بھائی تیرا ذکر کر رہے تھے، مانگتے کیا تھے؟ جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ملائکہ تم گواہ رہو، جتنے مسلمان اس مجلس میں آئے تھے میں نے سب کی بخشش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کا واقعہ۔ اب ایک فرشتہ بولتا ہے
وہ کہتا ہے یا اللہ میں بھی تھا وہاں اس محفل میں بھی گیا تھا، تو ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ ذکر کرنے نہیں آیا ہاں تھا۔ ویسے ایک مثال دے رہا ہوں میں، جیسے بھی کھانا پکانے کے لیے بلایا ہے کسی کو، اب اس نے سوچا چلو جی یہاں آئے ہوئے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، ٹائم کیا تو ہی بات، گزارنا ہی واہ ہے، ہی واہ واہ، دل کی حد۔ اب یہ ٹائم گزارنا ہے وہاں کے بجائے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، پنکھا چل رہا ہے۔ وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ واہ پڑھ بھی نہیں رہا تھا۔ واہ واہ یہ واہ، بھی الفاظ ہے کیا کہ ہی وہ اس کے ساتھ پڑھ بھی نہیں رہا تھا۔ تو یا اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں بخشا گیا، اس کی بخشش تو نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے فرشتے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، امپورٹنٹ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، اللہ اللہ، وہ جو دل سے ذکر کرنے آئے تھے، میری یاد کر رہے تھے، وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے پاس آ کر بھی کوئی بیٹھ جائے تو بخشا جاتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بدبخت نہیں رہتا۔ واہ واہ، لا یشقی جلیسہم، تو جو نیک بخت ہو گیا تو بخشا گیا۔ سبحان اللہ، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اسے صحیح راستے پہ لگا دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، اس مجلس کی برکت سے نماز نہیں پڑھتا تو نمازی بنا دیتا ہے، واہ واہ، ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتا اللہ ادھر دھیان موڑ دیتا ہے، واہ واہ واہ، صدقہ و خیرات نہیں کرتا تو وہ کرنے لگ جاتا ہے، حرم شریف کی طرف دھیان نہ ہو تو روضہ رسول کی زیارت کے لیے چل پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سم چینج کر دیتا ہے اس کے مائنڈ کی، تبدیلی لے آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایسی محافل۔ اور ایک اور روایت میں یہ بات آئی ہے